الحمد لله الذي خلق الخلق وقدر الخلق وصور الخلق وأجمل الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا وحده صمدا وحده قادرا وحده قديرا كبيرا سميعا بصيرا وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا شريك له في ذات وصفات وعبادات ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ورسولنا وهادينا ومرشدنا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر گر پڑھنے کو کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر مل جائے گی تسکین تیری روح کو تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ
تو رسولullah کے فرمان پڑھا کر۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، دستور ہے حیات کا، آخرت کا نصاب ہے اس کا زندہ معجزہ کہ اب بھی لا جواب ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ مصطفیٰ کے عہد زری میں کوئی فرقہ نہ تھا، امت میں ایک بھی شیعہ، ایک بھی سنی، ایک بھی دیوبندی، ایک بھی بریلوی نہ تھا۔ یہ فرقے بعد میں بنے جو سب کے سب ناجائز ہیں، ان سے نفرتیں پھیلتی ہیں، باعث آزار ہیں۔ حشر میں فرقے نہیں، اعمال دیکھے جائیں گے، جتنے خوش اعمال ہوں گے خوشحال دیکھے جائیں گے۔ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ کام آ سکتا نہیں، نیکیاں جب تک نہ ہوں جنت میں کوئی جا سکتا نہیں۔ سب مسلمانوں کو متحد ہو کر رہنا چاہیے، چشمہ قرآن کے دھارے میں بہنا چاہیے۔ ایک دین نازل ہوا ہے اس نوع انسان کے لیے، ایک دین نازل ہوا ہے اس نوع انسان کے لیے۔ فرقہ بندی لعنت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ کوئی بھی فرقہ ہو کسی فرقے کا میں حامی نہیں، معتقد صرف اسلام کا ہوں جس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں۔ میرے واجب الاحترام سامعین عظام، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع ہے دلیل اور حجت کی اہمیت۔ قرآن کے نقطہ نظر سے یہ میرے محترم عزت معاب جناب بھائی شاکر علی صاحب نے یہ موضوع میرے ذمہ لگایا، اور میرے محترم عزت معاب جناب چودھری سلیم صاحب نے میرے ذمہ کچھ اور موضوع لگایا، اور ان کا موضوع اور ہمارے محترم بھائی جان کا موضوع دونوں ملتے جلتے ہیں، اور ان دونوں موضوع کے اندر رہتے ہوئے میں گفتگو کروں گا۔ موضوع دونوں اہم ہے اپنی بنیاد پر۔ یقین جانیے کہ اگر آپ سنیں گے، غور کریں گے، توجہ کریں گے، تو آپ ان دونوں موضوع کے حوالے سے آپ یہی کمنٹس دیں گے کہ واقعی یہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس وقت ان دونوں موضوع کی اشد ضرورت ہے، اور یہ دونوں موضوع اور دونوں عنوان لازم و ملزوم ہے۔ دلیل کی اہمیت اور دلیل سن کر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رجوع کر لینا، یہ مومن کی صفت ہے۔ تو میرے چودھری صاحب کا دیا ہوا موضوع رجوع کا ہے، اور یہ دلیل کی اہمیت اور پھر دلیل سن کر رجوع کی اہمیت، یہ دونوں ایک جیسی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کے حوالے سے اس کو واضح کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور تزلزل کے ساتھ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے ہمارا عمومی طور پر رویہ مسلمانوں کا یہ بن چکا ہے کہ وہ کسی کی بات کو بطور دلیل کے نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ دلیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دلیل کو کوئی بندہ اس دلیل کے اوپر دلیل کے حوالے سے غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام طور پر عمومی رویہ ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے کہ وہ بات کو شخصیات اور عقیدت اور محبت کی بنیاد پر مانتے ہیں، جہاں سے خرابی لازم آئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دینی حوالے سے، مذہبی اعتبار سے ہمارے اندر انحطاط ہے، ہم تنزلی کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہے، گمراہیاں نظر آتی ہیں، جذباتیت ہمارے اندر عروج پہ ہے،
یقین جانیے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ ہم بات دلیل کی بنیاد پر نہ کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں۔ دلیل کی اہمیت نہیں ہے کاش اگر یہ مسلمان بندہ، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسولوں کو ماننے والا، یہ کلمہ پڑھنے والا اگر دلیل کی بنیاد پر جیتا تو آج جہالت اس کے قریب نہ آتی۔ جتنے بھی فسادات آج جنم لے رہی ہیں مذہبی اعتبار سے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں مذہبی جنونیت ہمارے سروں پر اس طریقے سے سوار ہو چکی ہے، اور یاد رکھیے کہ ہم ایک اسلام کے نام پر داغ اور دھبہ بن چکے ہیں۔ ابھی سیالکوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا، بعض ساتھی مجھے بڑی احتیاط کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ احتیاط کرتے 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 ہم نے حق بات کہنا چھوڑ دی ہے۔ باطل اور اس قسم کے فسادی اور خون ریزی کرنے والے لوگ اپنی بات علل اعلان بیان کرتے ہیں، چوکوں پر چوراہوں پر بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنی حق بات کیا اس چار دیواری میں نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو حق بنتا ہے نا جی۔ اگر ہم اس طریقے سے ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے اس طرح ڈر ڈر کے بات کریں اور کریں بھی نہ، تو پھر کون اس پبلک کو بتائے گا؟ کون ان کے سامنے حقائق کو واضح کرے گا؟ کون کہے گا کہ یہ محبت اور جنونیت اور یہ عقیدت کی جو باتیں ہیں، اس بنیاد پر جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، کون اس کو روکے گا؟ کون اس کے اوپر آواز اٹھائے گا اگر علماء کرام بھی خاموش ہو جائیں؟ میرے دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ضرورت اسی بات کی ہے، حق بات کہتے ہوئے اگر موت بھی آ جائے تو اللہ تو راضی ہو جائے گا نا جی، آخرت تو بن جائے گی۔ ہم نے ویسے مرنا بھی تو ہے، لیکن مرنا ہے تو حق بات کہتے ہوئے مریں۔ حق بات اگر کہتے ہوئے جان چلی گئی تو پھر انشاءاللہ اور پھر دیکھیے یہ بات کہ بہت بڑی غلطی وہی ہے، میں بنیادی طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، اصل میں ہم نے ذہن سازی لوگوں کی کرنی ہے، حق کی پہچان کرانی ہے، لوگوں کو دلیل کی بنیاد پر بات سننے کا عادی بنانا ہے، دلیل کی بنیاد پر بات منوانے کا ہم نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اور کوئی طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کتاب کو دلیل فرمایا کہ یہ براہین قاطعہ ہے۔ یہ قرآن سارا کا سارا اللہ کی بھیجی ہوئی کیا ہے؟ دلیل ہے، برہان ہے۔ اس لیے قرآن کی طرف بلانا، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے قرآن کی طرف بلانا، یوں سمجھو دلیل کی طرف بلانا ہے۔ دلیل کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ دلیل قرآن کے نقطہ نظر سے اللہ پاک نے اس دلیل کے کئی نام رکھے ہیں۔ اس کا ایک نام دلیل کا سلطان ہے۔ کیا ہے؟ سلطان۔ سلطان کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں، جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اور جو دلیل ہوتی ہے اس کو اللہ نے سلطان اس لیے کہا کہ وہ پاورفل اور قوت والی ہوتی ہے، اور وہ اپنے مقام میں یوں سمجھو بادشاہ ہوتی ہے، اور دلیل سنتے ہی مومن بندہ سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ اور دلیل سامنے آئی، سلطان سامنے آئی، وہ اپنی مقام میں بڑی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، سطوت کے ساتھ آئی ہے۔ دلیل ہوتی وہی ہے جس میں طاقت ہو، جس میں قوت ہو۔ وہ دلیل جب بیان کی جاتی ہے وہ اپنی بات منوا کے رہتی ہے۔ میرے معزز سامعین، ایک واقعہ، ویسے قرآن مقدس میں بہت سارے اس موضوع ہیں، واقعات ہیں، اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر، سارا لمبا واقعہ بیان نہیں کروں گا، اس میں آپ کے سامنے دلیل کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ یہ واقعہ سورہ نمل کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے اپنے اس بندے کو بڑی طاقت اور قوت دی ہوئی تھی۔
یہ طاقت کا بھی اللہ نے ذکر